بچو بچو. آگے تمہاری ہمت سے باہر ہے خدا کا عذاب، خدا کی ناراضگی. ہاں ان کا رابطہ نہ توڑو، ان سے رابطے رکھو، وہ وسائل پکڑو جو رابطے کرتے ہیں. گنجائشیں مت تلاش کرو، اخلاص کرو. ہاں بگڑے ہوئے کام دنیا آخرت کے بنیں گے، خود یہیں بھی بنیں گے، وہاں بھی بنیں گے. ہاں تم کو ثبوت ملیں گے. ہاں وہ حیات النبی ہیں، وہ قیامت تک رسول ہیں. لوگوں کو مصیبتوں سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے نکالنے آئے ہیں. دین کی ہو، دنیا کی ہو، بیماریوں کی ہو، دشمنوں کی ہو. خدا صحابہ کا تم اتنے کمزور تھے دشمن نوچ کے تم کو کھا جائے. قلیل، ایک تو تمہاری تعداد نہیں تھی. مستضعفون، تم بہت ہی کمزور تھے. یہ قرآن ہے. ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ بھیجے، انہوں نے تم کو طریقہ سکھایا. تم ان زمینوں پہ قابض ہو گئے، وہاں تک پہنچ گئے ہو جہاں تک ناممکن تھا خدا نے کہا ہے. لیکن خدا جب قادر ہے کسی طرح ہو جائے تو ان کو ان کے حوالے وہ زمینیں کر دیتا ہے، وہ ملک کر دیتا ہے. اورثکم ارضہم ودیارہم، ان کی ملکیتیں، ان کی زمینیں، ملک تمہارے ہاتھ میں آ گئے بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ. پھر تم نے گانا گایا، بھول گئے. اب اس گانے کو نہ گاؤ. چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا. ہم پاس باں ہیں اس کے، وہ پاس باں. اب تو نہیں یہ بات. ہاں تو پھر ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا. زمین آسمان میں قرآن میں ہے، ذرے پر کوئی حکومت نہیں کر سکتا. ذرہ ہلا دے. تمہاری آپس میں امان نہیں ہے، باہر تم کو کیا امان ملے گی؟ اگر وہ امان دے تم کو سمندر میں امان ہے. اگر وہ امان دے پاکستان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سارا ملک خدا کا، جہاں جا تمہارے لیے پاکستان ہے. جس کو خدا امان دے اس کو آگ میں امان، سمندر میں امان، ہر جگہ امان. یہ حقیقت کی باتیں ہیں. نبی کریم کی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے. ہاں وہ اللہ کی بہت بڑی امان ہے. نشان امان مصطفیٰ کی ذات، نشان امن ذات مصطفیٰ. سنا ان کو، مشرق میں جاؤ، مغرب میں جاؤ، اگر ان کی نگرانی ہے تم نے ان کو راضی کر کے رکھا. نہیں تمہارے ملک میں تم کو امان نہیں ہے. ہاں گارڈ رکھو، مارو. گارڈ بھی گیا، تم بھی گیا، اب کیا رکھنا ہے؟ ہاں چین تمہارا پرانا دوست ہے. خدا رسول تمہارے دشمن ہیں. خدا رسول کی باتیں نہیں مانتے، وہ دشمن ہے. خدا رسول تمہارے، خدا رسول دوست نہیں ہے. اس سب کا سوال جواب اپنے اندر کرنا، ورنہ خدا اتنی مصیبت میں ایمان والوں کو نہیں ڈالتا ہے. لیکن ایمان زبان میں نا، دل میں نہیں ہے. فرمایا تھا نا قومیں آئیں گی، قرآن شریف پڑھیں گی، بڑے وہ علم والے ہوں گے، لیکن ان کے حلق تک ہوگا، نیچے نہیں اترے گا. ہاں مولانا بھی ایسے چاہیے، پیر بھی ایسے چاہیے جو شریعت کو کبھی یہاں پھیریں کبھی یہاں پھیریں. ہاں ان کے بھی حلوہ مانڈا چلتا رہے، دال روٹی ان کی بھی چلے. ہاں یہ چھوڑ دو اب یہ چیزیں. ہاں سادگی اختیار کرو بس. اسی آقا جی نے کہا اکثر لوگ جنت کے سادے ہوں گے، اسی مان جاتے ہیں، اور چکر باز اس میں رستے ڈھونڈتے ہیں. اس سے تمہاری اتنی مشکلیں حل ہوتی، تم پاگل ہو جاتے. اتنی نعمتیں ہوتی، خدا ایسی تبدیلی لاتا. خدا نے کہا وَلَوْ أَنَّ مَقَامَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ، اگر یہ تورات انجیل میں جو ہم نے احکام ان کو کہے تھے اگر یہ ان پہ چلتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کو اتنی فراوانی اور خوشحالی اور حالات میں تبدیلی دیتی، اوپر نیچے سے رحمتوں میں یہ غرق ہوتے. اس کا یہ مفہوم ہے، غرق ہوتے، اتنی رحمت ہم کرتے. انہوں نے ہمارے حکم کی قدر نہیں کی. اور تورات انجیل سے آپ کا قرآن افضل، آپ کا نبی افضل دوسرے نبیوں سے. اس کو کیا اس کام کو آپ نے. انہوں نے ملک کے لیے کیا، دوسرے بھی کرتے، کوئی خاص کام تو نہیں کیا. کرنا تھا تو ان کے لیے کرتے. کن کے لیے؟ جن کو کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، جن کو کہتے رہتے. پھر وہ دیکھنا تمہارے لیے کیا کرتے ہیں. ہاں تم لاکھ گناہ گار ہوتے، خدا کو تمہارے لیے منا دیتے. یہ باتیں تم مانتے ہو، تمہارا دل مانتا ہے، پھر اندھے ہو جاتے ہو، ادھر ادھر بھاگتے ہو.
اور پھر یہ بھی پتہ ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، پھر خواہ مخواہ اپنے کو ادھر ادھر پھنسانا. آج نہیں تو کل تمہاری موت ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ تو خدا سے دعا کرو، نیت کر لو، خدا کرے مشکلیں آسان ہو، خدا کرے ملک میں حکومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور ان کے احکام چلیں. خدا نے کہا اس تورات انجیل کو چلاتے ہم اتنی رحمت کرتے، نعمتوں میں غرق کرتے. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِ مِن وَلَوْ أَنَّهُمْ مَقَامُوا التَّوْرَاةَ، انہوں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے ان پر فلٹ بھیجے، مصیبتیں بھیجے، دشمن بھیجے، بھوک بھیجی، مہنگائی ہوئی. یہ پریشان حال یہ وجہ تھی کہ دنیا آخرت کی تبدیلیاں، خدا کا معاملہ، قرآن کی بات زیادہ یعنی ضمانت والی، سمجھ والی مضبوط ہوتی ہے، آقا جی ہوتی ہے، لوگوں کی ہوتی ہے کہ حالات کی تبدیلی دنیاوی لحاظ سے یا آخرت کی، یہ اعمال پر مدار ہے اس کا. تم جتنا زور لگا لو دوستیوں کا، جب تک اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے حالات نہیں بدلیں گے. یہ خدا نے قرآن میں سارا یہ کہا ہے. اب اس کی وضاحت تو اتنی نہیں ہو سکتی تنگ وقت میں. تو یہ قرآن حدیث کا حکم چلا، اس سے تمہاری اتنی مشکلیں حل ہوں گی کہ تم نعمتوں میں غرق ہو جاؤ گے. اس لیے تم ان امتوں سے افضل ہے امت حضرت محمد مصطفیٰ. کہ ہم ان کی اتنی مہربانیاں ان پر کرتے اور اتنے کرم کرتے، انہوں نے ایسے کیا نہیں. اور تم نے بھی انہوں کی طرح کیا، کافروں کی طرح. کافروں کے قانون اچھے، کافروں کی عادتیں اچھی، کافروں سے بغض رکھنا چاہیے. آقا کہ من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ فقد استکمل الایمان. ایمان اسی نے اپنا مکمل کیا جو خدا کے لیے محبت کو رکھے اور خدا کے لیے کسی سے دشمنی رکھے. کافر تمہارے دوست بن سکتے ہیں؟ دوستیاں کرتے ان سے دھوکہ کھاؤ گے. تم کو ایمان قرآن پر ہونا چاہیے، ایمان حضرت محمد مصطفیٰ پر ہونا چاہیے، اور کچھ مجاہدہ روحانی کرو کہ تمہارے دل پھریں. ذکر اذکار سے قوت ایمان پیدا ہوتی، وہ تم کرتے نہیں ہو، تو اسی تمہارے ایمان سے گرے ہوئے تمہاری بری حالت ہے. تم کھانے کو چھوڑ دو، پینے کو چھوڑ دو، غریب و امیر ہو، کھانے پینے لاپرواہی کرو گے تمہاری جان خطرے میں. ذکر اذکار کو چھوڑو گے تمہارا ایمان خطرے میں. اس سے فیض آتا ہے دل میں، دل مضبوط ہوتا ہے، انسان اچھے کام کرنے لگ جاتا ہے. اسی 100 کا عہد کراتے ہیں، آگے اس کو زیادہ کرو. یہ آقا جی کی تربیت ہے کہ آقا جی کے جو ذکر نہیں کرتا مثل میت، دل کا مر جاتا ہے، شعور ختم ہو جاتا ہے. اس سے تم کو زندگی ملے گی. بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن ہوں، یا جذباتی باتیں کر رہا ہوں، غیر جذباتی کر رہا ہوں، لیکن صحیح ہیں غلط ہیں یہ آپ دیکھ لینا. مجھے اتنا پتہ یہ انہوں نے کہا یہ کام کرنا، اور یہ دل سے کرنا چاہیے. اور خدا کرے آپ کے دل میں بھی ایسی آپ کی تبدیلی آ جائے کہ انسان آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے. لیکن نیت تو پکی کر لے کہ میں آج کے بعد ہر وہ کام کروں گا جس سے خدا خوش، حضرت محمد مصطفیٰ خوش. میں لوگوں کو نہیں دیکھوں گا، ماحول کو نہیں دیکھوں گا، پارٹیوں. اور جس چیز سے خدا رسول خوش نہیں، وہ باپ ہو اس کو چھوڑ دوں گا، پیر ہے اس کو چھوڑ دوں گا، ماں باپ ہے اس کو چھوڑ دوں گا، لیڈر. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کا دامن میں نہیں چھوڑوں گا. یہ اصل اصول بنیادی چیزیں، اور اس میں بھی زیادہ نہ پڑھیں. فلانا سلسلہ، کوئی بھی سلسلے ہوں، کوئی بھی پارٹی ہو، لیکن جس میں یہ بات آ جائے کسی پارٹی میں، کسی سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں مقدم رکھنا ہے، وہ کامیاب ہے. اگر ان سے لاپرواہی ہے، اپنی من مانی کرنی ہے، پھر تو تمہارے ایک افسر کے ساتھ بھی رہ تو کام نہیں بنے گا جب تک کہ تم اس کی تابع نہیں ہوگے. آقا جی تو ہیں بڑی چیز. تو یہ باتیں پسند آئی ہیں تو ہاتھ کھڑے کرو، ورنہ میں جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو عاشق رسول بنائے انشاءاللہ.